ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ جو بلاسفمی کے کیسز میں گرفتار ہونے والوں کی افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اگر ہم نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس جو ایک حکومتی ادارہ ہے ان کے اعداد و شمار کو دیکھیں تو 2020 میں صرف 11 لوگ گرفتار ہوئے تھے. ملک بھر کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ 25 جولائی 2024 تک آئیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ 767 لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور یہ 2024 کے پہلے 7 ماہ کی بات ہے. پوری اعداد و شمار ابھی واپس آئے بھی نہیں ہے. ایک اور ٹرینڈ جو نظر آتا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ زیادہ تر یہ کیسز پنجاب میں ہیں. 581 کیسز پنجاب میں رپورٹ ہوئے 2024 میں, 120 سندھ میں, تقریباً 65 کے پی میں اور 2 بلوچستان میں. اب مانا کہ پنجاب آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے, لیکن کیا اس کے پیچھے کوئی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ پچھلے سال جنوری میں پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ نے ایک رپورٹ ریلیز کی بلاسفمی بزنس گروپ کے بارے میں, اور رپورٹ کے مطابق یہ گروہ جو ہے اس کا کام ہے نوجوانوں کو جھوٹے بلاسفمی کے مقدموں میں پھنسانا, ان کو ہنی ٹریپ کرنا باقاعدہ خواتین کا استعمال کر کے اور ان سے پیسے لینا. نہ صرف یہ, رپورٹ نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی FIA کے اہلکار ان کے ساتھ اس کارروائی میں ملوث ہیں. یہ بھی ہمیں پتہ لگا بعد میں کہ جو تقریباً 90% بلاسفمی کے کیسز ہیں FIA کے, ان میں کمپلیننٹس سارے کے سارے اسی گروپ کے ممبران ہیں. اچھا, اب تک یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے مختلف رپورٹس میں اور اسپیشل برانچ کی رپورٹ میں کہ 400 لوگوں کو اس طرح پھنسایا گیا ہے. 70% کی عمر یا تو 20s میں ہے یا تو اس سے کم ہے, اور 100% یا تو غریب یا تو لوور کلاس مسلم گھرانوں سے ان کا تعلق ہے. اس میں مرد حضرات بھی شامل ہیں اور ان میں خواتین بھی شامل ہیں. اچھا, اب حالانکہ یہ رپورٹ FIA کو بھی بھیجی گئی, چیف سیکرٹری پنجاب کو بھی بھیجی گئی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے سیکرٹری کو بھی بھیجی گئی پچھلے سال جنوری, اب تک کوئی ایکشن ہمیں نہیں نظر آیا. پچھلے اکتوبر 2024 میں ان مبینہ وکٹمز کے جو خاندان والے ہیں, ان کے والدین ہیں, انہوں نے اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی اور وہاں پر کافی تفصیل میں بتایا کہ ان کے بچوں کو کس طرح سے پھنسایا گیا ہے. اب والدین بھی ایک بات کر رہے ہیں, پولیس کی اسپیشل برانچ بھی ایک بات کر رہی ہے, نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس بھی ایک ہی بات کر رہی ہے کہ زیادہ تر جو یہ کیسز ہیں 90% ان کو آپ بلاسفمی بزنس گروپ تک ٹریس کر سکتے ہیں. لیکن میں نے کہا کہ تھوڑی سی اور اس میں کھوج لگاتے ہیں, تو میں نے بات کی ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا سے جو ان کئی کیسز میں ان ملزمین کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور ان سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسے شواہد ملتے ہیں کہ یہ جینوئن کیسز نہیں ہیں بلکہ ان کو پھنسایا گیا ہے. سنیے ان کا کیا جواب تھا. جی بالکل, ایسے بہت سارے متعدد شواہد موجود ہیں ان کیسز میں, جو کہ اگر کسی اور کیس میں اتنی وائڈ نیٹ پھینکا ہوتا پروسیکیوشن کا, لگ بھگ 400 سے زیادہ لوگ پاکستان میں اگر پروسیکیوٹ ہو رہے ہوتے ایک ہی الزام, بالکل ایک جیسے الزام کے اوپر, ایک جیسی FIR کے اوپر, اور ایک ہی جیسا ایویڈنس ان کے اوپر پلانٹ کیا گیا ہوتا جو کہ فوٹو شاپڈ ہے, سپر امپوزڈ ہے ہولی اسکرپچر یا ہولی پرسنالٹیز کے نام پورنوگرافک امیجز کے اوپر, اور اس کے باوجود ایسی ویڈیوز موجود ہوتی ہیں فیملیز کے وکٹمز کے الزام کے بعد, ایسی ویڈیوز بھی موجود ہیں ریکارڈ پہ جن کے اندر یہ بلاسفمی بزنس گینگ کے افراد FIA کے اہلکاروں کو ساتھ لے کے سادہ لباس میں لوگوں کو غائب کر رہے ہیں, لوگوں کو فورسفلی کڈنیپ کر رہے ہیں. یہ ویڈیوز موجود ہیں بالکل, اور ان ویڈیوز کے علاوہ بھی ایسے بہت سارے شواہد ہیں جہاں پہ پیسوں کے ٹرانسفر کا بھی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس کے اندر نظر آتا ہے. ایمان نام کی لڑکی جو ہنی ٹریپ کرتی ہے, کچھ لڑکوں نے جب وہ اس کے جال میں پھنس رہے تھے تو ڈونٹ نو کس ریزن سے, مگر اللہ کی طرف سے شاید انہوں نے ان کی اسکرین ریکارڈنگ کر لی یا اسکرین شاٹ لی, تو ان خواتین اور لڑکیوں کے نمبر اور شکلیں موجود ہیں, بٹ آج تک کسی نے نو ون ہیز ٹرائی ٹو کنفرم اور ٹریس اور پریزنٹ دوز گرلز آن ریکارڈ کہ یہ کون ہے جو انہیں پھنساتی ہیں بلاتی ہیں. تو یہ سارے شواہد جی بالکل موجود ہیں.
ایسے بھی کیسز ہیں، ایٹ لیسٹ 3 کیسز تو ہمارے پاس ہیں ایسے، جن کے اندر یہ لڑکے جو ہیں وہ اپنے گھر سے کہیں باہر گئے، کسی نے بلایا انہیں اور یہ غائب ہو گئے، اور جب یہ غائب ہوئے تو گھر والوں نے اوبیسلی 15 پہ کال کی اور بتایا کہ ہمارا بیٹا غائب ہو گیا ہے، گمشدہ ہے، گم گیا ہے، کوئی اس کو لے گیا ہے اغوا کر کے، اور اس میں 365 کی اغوا کی ایف آئی آرز درج ہیں۔ 3-4 دن ان ایف آئی آرز کے درج ہونے کے بعد مسٹیریسلی دی وکٹم دی alleged accused in these cases ended up in FIA's custody، اور کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ یہ 3-4 دن کہاں تھے، اور یہ فیملیز کے اس الزام کو تصدیق دیتی ہے یہ بات کہ یہ لڑکے، یہ وکٹمز جو ہیں کڈنیپ ہونے کے بعد 2-3-4 دن ڈپینڈنگ آن دیئر سرکمسٹانس اور ہاؤ مچ منی دے کوڈ گیو اینڈ گیٹ آؤٹ آف دس، ہیو بین کیپٹ انٹو پرائیویٹ ٹارچر سیلز ویئر دے ہیو بین بیڈلی ٹارچرڈ۔ اور یہ انہی حقائق کی ایک کڑی ہے کہ علی حسنین نام کا ایک ملزم جو پہلے پرائیویٹ ٹارچر سیل میں رہا، اس کے بعد ایف آئی اے کے پاس رہا، اور اس پہ اتنا برا ٹارچر کیا گیا تھا آف میٹل یا ووڈن آبجیکٹس انسرٹڈ ان ہز سینسٹیو پارٹس، کہ وہ جب جوڈیشل ہوا تو اڈیالہ میں ہی ڈیڈنٹ سکم ٹو ہز انجریز، اور وہ جو ہے وفات پا گئے وہاں پہ۔ جب وفات پائی اڈیالہ کے اندر انہوں نے، تو پھر ان کا جب پوسٹ مارٹم یا میڈیکل ہوا تو، اور ان کا غسل کی ویڈیو موجود ہے جس میں ان کے جسم پہ بے تحاشا نیل کے نشان ہے، فزیکل ٹارچر کے نشانات موجود ہیں۔ اچھا، بچوں کے والدین نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، وہاں پر ایک پٹیشن دائر کی، اور پچھلے ماہ 31 جنوری کو جسٹس اعجاز اسحاق خان صاحب نے ایک آرڈر پاس کیا، اور انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ یہاں پر پاکستان کے بلاسفیمی قوانین کی ریویو کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پاکستان کے بلاسفیمی قوانین کے غلط استعمال پر بات کی جا رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایک باقاعدہ انکوائری کمیشن کو تشکیل دینا چاہیے، جس میں ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج، ایک سابق سینئر ایف آئی اے آفیسر، ایک ریسپیکٹڈ ریلیجس اسکالر جس کی کوئی ہسٹری ہو پبلک سروس کی، اور ایک آئی ٹی ایکسپرٹ کو بھی بٹھانا چاہیے۔ آئی ٹی ایکسپرٹ ظاہر ہے تاکہ اس کا باقاعدہ فورینزک ہو سکے۔ اس کی یہ ہے تو سائبر کرائم ہے، سائبر کرائم ہی ہے، لیکن یہ اچھا یہ اچھا سوری تھینک یو، بیکاز یہ میں کلیریفائی کر دوں، یہ سب سائبر بلاسفیمی کے کیسز ہیں، اور آج کل زیادہ تر یہی مال چل رہا ہے۔ ابھی انہوں نے اے آئی کا استعمال شروع نہیں کیا، جب یہ ہوگا نا تو پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ اچھا، جو نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس ہے، انہوں نے بھی کم و بیشی یہی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک جے آئی ٹی بننی چاہیے، جس میں منسٹری آف ہیومن رائٹس، اسپیشل برانچ انٹیلیجنس بیورو وغیرہ سب کو اس میں ہونا چاہیے، اور انہوں نے بھی بات کیا ہے کہ یار ایف آئی اے کے پروسیجرز پر ایک گہری نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس میں کیا کر رہے ہیں، اور ایف آئی اے لینینٹ کیوں ہے ان اینٹیٹیز اور انڈیویجولز، یعنی یہ بلاسفیمی بزنس گروپ کی طرف، جو یہ کمپلیننٹ اس میں ہمیشہ بن جاتے ہیں۔ اچھا، اب حال میں ہی، اب ظاہر ہے کہ یہ سارے سوالات ہیں، ہم ریز تو کر سکتے ہیں لیکن ہم حکومت سے نہیں پوچھ رہے، تو منیزہ جہانگیر صاحبہ، ان کا ایک شو ہوتا ہے آج نیوز پر، ایک تو ان بچوں کے والدین کو اس شو میں شامل کیا اپنے شو میں پچھلے روز، اور بیرسٹر عقیل جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں اینڈ آلسو گورنمنٹ اسپوکس پرسن آن لیگل افیئرز ہیں، اور ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنی رپورٹیں تو آئی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یا کیا سوچ رہے ہیں؟ سنیے۔ وی آر مائنڈفل آف دا فیکٹ کہ یہ ایک ریکٹ ایگزسٹ کر رہا ہے اور آپریٹ کر رہا ہے اس حوالے سے، اور ان کو ہم تھریلی انویسٹیگیٹ بھی کر رہے ہیں، ان کے منطقی انجام تک بھی پہنچائیں گے۔ جو فیملیز بتا رہی ہیں کہ جی یہ لوگ ان ملوث تھے، کم از کم روک تھام تو کرنی پڑے گی۔ جی بالکل، اس کے اوپر ہم کر رہے ہیں کام، اور وہ جو ہماری نشاندہی ہمیں بتائی گئی یا کرائی گئی کہ یہ فلاں جو ہے اس میں کمپلیننٹ ہے، اور وہ کمپلیننٹ اگر دوبارہ ریکر ہو رہا ہے یا ریپیٹ ہو رہا ہے ویریس ایف آئی آرز میں، تو دین آبویسلی ہمیں بھی وہ چیز کھٹکتی ہے کہ یہ ایک ہی کمپلیننٹ کیوں آ رہا ہے بار بار ہر کیس میں یا زیادہ تر کیسز میں، اور اسی طرح اگر کچھ اور دیگر لوگوں کا نام بھی لیا جا رہا ہے تو اس کو بھی ہم سیریسلی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس شو کے بعد ہوا کیا کہ اب منیزہ جہانگیر صاحبہ کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر ان کو ہراس کیا جا رہا ہے، بالکل جس طرح احمد نورانی، جن کی فیکٹ فوکس میں اس موضوع پر پہلی رپورٹ آئی تھی، ان کو بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا، اور بالکل جس طرح صحافی اعزاز سید جنہوں نے اس پر آواز اٹھائی تھی، ان کو بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ بلکہ رپورٹس یہ بھی ہیں کہ جو جج صاحبان ان کیسز کو سن رہے ہیں اور جو اس طرح کے آرڈرز پاس کر رہے ہیں، ان کو بھی ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے ہماری صورتحال۔